السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، امید ہے کہ آپ سب بخیر ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ویلنٹائن ڈے کے تعلق سے بات کریں گے کہ ویلنٹائن ڈے کا منانا کیسا ہے، اسلام میں اس کا کیا حکم ہے اور اسے کیوں منایا جانے لگا، اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے اور آج نوجوانوں کے اندر اس کا اتنا کریز کیوں ہے، سب ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ تو دیکھیے، قرآن کریم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو ہی صحیح قرار دے کر اس کی اتباع کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جبکہ آپ کے راستے کے علاوہ دیگر تمام راستوں کو غلط قرار دے کر اس سے رکنے کا حکم دیا گیا ہے، اس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ کہ یقیناً میرا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے، لہذا تم اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو اور دوسرے راستوں پر مت چلو، ورنہ وہ تمہیں اپنے رب کے راستے سے ہٹا دیں گے، بہکا دیں گے۔ یہ وہ قیمتی باتیں ہیں جن کی اللہ رب العزت نے تمہیں تاکید فرمائی ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، اسلام نے آ کر دنیا کے اندر تمام قوموں میں ہماری الگ ایک شناخت بنائی ہے، ایک شناخت پیدا کی ہے اور ہمیں اس پر قائم رہنے کا حکم دیا ہے۔ جب تک ہم اپنی شناخت کو باقی رکھیں گے، جب تک ہم اپنی شناخت کی حفاظت کریں گے، ہمارا وجود باقی رہے گا، ورنہ اہل تاریخ کا متفقہ فیصلہ ہے کہ جو قومیں اپنی شناخت کھو بیٹھتی ہیں تو وہ اپنے وجود سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں۔ اس لیے ہمارا ہر قول و فعل، ہر کام، ہماری گفتار اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہونا چاہیے، اسلام کی تعلیمات سے مہکتا ہوا ہونا چاہیے، نہ کہ غیر اسلامی رسم و رواج میں لتھڑا ہوا ہو۔ انہی غیر اسلامی کاموں میں سے ایک غیر اخلاقی، غیر شرعی، غیر فطری اور غیر اخلاقی محبت کا اظہار بھی ہے، جسے آج ویلنٹائن ڈے کے منحوس نام سے جانا جاتا ہے اور جو انتہائی بےہودگی پر پہنچ کر منایا جاتا ہے۔ ویلنٹائن ڈے کا پس منظر یہ ہے کہ 3 صدی عیسوی میں ایک ویلنٹائن نامی پادری تھے، ان کو ایک راہبہ سے عشق ہو گیا تھا۔ چونکہ عیسائیت کے اندر راہب اور راہبہ کا نکاح ممنوع تھا، اس لیے راہب نے اپنی راہبہ سے کہا کہ مجھے خواب میں یہ بتایا گیا ہے کہ 14 فروری ایک مقدس دن ہے، ایک مبارک دن ہے، اگر اس میں راہب اور راہبہ جنسی اور صنفی تعلق قائم کر لیں تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ لہٰذا راہبہ نے راہب کے خواب کی تعبیر کو پورا کرنے میں راہب کا مکمل ساتھ دیا اور وہ سب کچھ کر گزرے جس سے عیسائیت ان کو روکتی تھی۔ لہٰذا ان کے ساتھ بھی وہی حشر ہوا، ان کا بھی وہی انجام ہوا کہ انہیں قتل کر دیا گیا اور بعد میں لوگوں نے ان کو شہید محبت قرار دیا، ویلنٹائن کو شہید محبت قرار دیا اور بعد میں اسی دن سے ویلنٹائن ڈے منایا جانے لگا۔ اور بھی بہت ساری باتیں، بہت ساری داستانیں ویلنٹائن ڈے کے تعلق سے درج ہیں، تاریخ میں لکھی ہوئی ہیں، لیکن یہ ایک اہم داستان تھی جو میں نے آپ کو بتائی۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، ویلنٹائن ڈے ایک فحش تہوار ہے، ایک گندگی سے بھرا ہوا تہوار ہے اور قرآن و سنت کے اندر بے حیائی پھیلانے والوں کے بارے میں سخت مذمت کی گئی ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی اور بے غیرتی پھیل جائے، عام ہو جائے، تو ان کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے اور اللہ رب العزت جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے ہو۔ حیا کا اسلام میں ایک اہم مقام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 60 سے زائد شعبے ہیں اور حیا ایمان کا ایک اہم شعبہ ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر دین کی ایک امتیازی علامت ہوتی ہے اور اسلام کی امتیازی علامت حیا ہے۔
اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ رب العزت پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ کسی عورت سے تنہائی میں اس کے محرم کے بغیر نہ ملے، اس لیے کہ ان کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے، یعنی تنہائی میں ملنے والے مرد و عورت کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ ایسی عورتوں کے گھروں میں نہ جاؤ جن کے شوہر اس وقت گھروں میں نہ ہوں، کیونکہ شیطان تم میں سے ہر ایک کے اندر ایسے گردش کرتا ہے، ایسے دوڑتا ہے جیسے رگوں میں خون دوڑتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، ویلنٹائن ڈے غیر مسلموں کا تہوار ہے، ایک فحش تہوار ہے، اور غیر مسلموں کی نقالی، غیر مسلموں کی مشابہت حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرے تو اس کا انجام تو وہ انہی میں سے ہیں، یعنی اس کا انجام اسی کے ساتھ ہوگا۔ میدان حشر میں اللہ رب العزت اس شخص کو اسی قوم کے ساتھ، انہی لوگوں کے ساتھ اٹھائیں گے۔ اگر آج ہم یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کریں گے، ان کی نقالی کریں گے، ان کے نقش قدم پر چلیں گے، تو ہمارا انجام بھی یہود و نصارہ کے ساتھ ہوگا۔ کسی بھی قوم کی اگر ہم اتباع کریں گے تو ہمارا انجام اسی کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے ہمیں اپنی اسلامی تعلیمات کو فالو کرنا چاہیے، اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، ایک حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو اللہ رب العزت ہلاک و برباد کرنا چاہتے ہیں تو اس سے حیا کو چھین لیتے ہیں، اور جب اس سے حیا چھین لی جاتی ہے تو وہ ناپسندیدہ ہو جاتا ہے، اور جب وہ ناپسندیدہ ہو جاتا ہے تو لوگ اس کے پاس امانتیں نہیں رکھواتے ہیں، وہ خائن اور خیانت میں مشہور ہو جاتا ہے، اور جب وہ خیانت میں مشہور ہو جاتا ہے تو وہ قابل لعنت بن جاتا ہے، لوگ اس پر لعنتیں بھیجتے ہیں، اور جب وہ قابل لعنت اور ملعون ہو جاتا ہے تو اس سے اس کی گردن سے اسلام کا ہار اتر جاتا ہے۔ تو یہ میرے محترم بزرگوں دوستوں، بے حیا انسان کے بارے میں، بے حیائی کے بارے میں قرآن و سنت میں بہت سخت وعیدیں آئی ہیں، اور حیا کے بارے میں اللہ رب العزت کی طرف سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے، خوشخبری ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے اندر حیا کو پیدا کرنا ہے، اپنے گھروں کے اندر حیا کا پیغام دینا ہے، حیا کی تعلیم دینی ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، مکمل طریقے سے اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اندر حیا، شرم و حیا کو پیدا فرمائے۔ اور جو لوگ لبرل ہیں، جو بے حیا ہیں، جو معاشرے کے اندر بے حیائی کو پروموٹ کر رہے ہیں، بے حیائی کو عام کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کی ان پر لعنت ہو اور ان پر اللہ رب العزت کا غضب ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔